الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. صدق الله العظيم. میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اپنے دل کا زنگ دور کریں. یعنی انسان کے جسم میں جو دل ہے، اس دل میں زنگ لگتا ہے. اسی ضمن میں میرے نبی نے فرمایا انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا اس کی صفائی کی تدبیر کیا ہے؟ نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرو. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ 2 فارمولہ. آپ موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو دل میں جو زنگ لگا ہے وہ صفائی اس طریقے پر ہوگی. آپ گناہ سے بچیں گے، آپ شرک سے بچیں گے، آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. کیوں؟ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، سوال و جواب ہوگا، مالک الملک کے پاس کسی کا کوئی نہیں چلے گا. اس دن صرف اللہ کی چلے گی. تصور ہوگا. موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ ہم غلط فہمی کے شکار ہیں کہ زندگی ملی پھر مر گئے ختم ہو گیا. نہیں، یہ زندگی آپ کو ملی ہے عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اور یہی کام آئے گی مرنے کے بعد. اسی لیے فرمایا الدنیا مزرع الاخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ کس طریقے پر کھیتی ہے؟ آپ دنیا میں جو کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد اصل زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اور وہاں کام کیا آئے گا؟ جو دنیا میں آپ نے فرما برداری کی ہے، جو دنیا میں آپ نے اطاعت کی ہے، جو دنیا میں آپ نے نیکی کی ہے. اور اگر آپ گناہ میں ملوث رہے، اللہ کی نافرمانیاں میں ملوث رہے، نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا، نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، تو یاد رکھیے جو اصل زندگی ہے وہاں خسارے میں ہے. بہت پریشانی والی زندگی ہے. اور یہ زندگی 60 سال 70 سال وہاں ہمیشہ ہمیش، اور اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا. اور یہ ایمان ہے کہ موت حق ہے، قبر میں سوال جواب حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ کے سامنے حاضری حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یعنی تمام کی تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے، وہ حق ہے، ہونا ہے. اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ملامت کرنے والا. یہ اچھی صفت ہے. اگر آپ کوئی غلطی کیے، اگر فوراً آپ نے ملامت کر لیا، آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے توبہ کر لیا، نماز چھوٹ گئی،
اللہ سے توبہ کر لیا، شروع کر دیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کسی کو کوئی تکلیف دے دیا، فوراً اس سے معافی مانگ لیا، اللہ سے معافی مانگ لیے، یہ ہے ملامت کرنا۔ حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، حرام بری چیز ہے، یہ ہے ملامت۔ اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو یہ نفس لوامہ نہیں، نفس امارہ ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ یہ بری چیز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی آپ کو تکلیف ہوگی۔ اب زنگ دل میں لگنے کی علامت کیا ہے، یہ آپ سن لیجئے اور ہمیشہ استحضار کیجئے۔ ہمارے نوجوان بھی سنیں، گھروں میں جا کر میسج دیں کہ دل مردہ ہوتا ہے۔ اب مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب گھر بند ہے، بند ہونے کی علامت کیا ہے؟ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، جی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے آپ کو میں فارمولہ بتا رہا ہوں، دل میں زنگ لگتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کو نماز کی طرف رغبت نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہے گا، نفل نماز، فرائض، واجبات، یہ تمام کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہو رہی ہے، شوق نہیں جاگ رہا ہے، بس سمجھ جائیے آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے، جو بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، ذکر کرنے کا من نہیں کرے گا، استغفار، لا الہ الا اللہ، درود شریف وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی طرف آپ کا دماغ، دل نہیں جائے گا۔ اگر نہیں جا رہا ہے میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے بیدار ہو جاؤ کہ خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ہے، میرے دل میں زنگ لگ رہا، اب اس کی صفائی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر دل آپ کا سخت ہو گیا ہے، یعنی کسی انسان کے تعلق سے، کسی مسلمان کے تعلق سے آپ کے دل میں رحم نہیں آ رہا ہے، ہمدردی نہیں آ رہی ہے، شفقت نہیں آ رہا ہے، محبت نہیں آ رہی ہے، دل ایک دم سخت ہو چکا ہے، بس سمجھ جائیے کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ دل سخت ہونا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ دل کا نرم ہونا، ہمدرد ہونا، محبت کا آنا اور شفقت کا آنا، یہ سب انسان کو ایمان کی علامت ہے، پختہ ایمان کی علامت ہے۔ آگے آئیے، یہ تمام چیزیں اور ہر شخص گنتا رہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، جو کمی ہے اس کو ختم کریں گے توبہ استغفار کے ذریعے اور اس کا الٹا کر کے۔ اسی طریقے سے غصے کا بار بار آنا، ہر ایک سے غصہ ہونا، یہ دل میں جنگ لگنے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی خامی نظر نہ آنا۔ آج دیکھیے ہر شخص کو اپنی کوتاہی نظر نہیں آ رہی، دوسرے کی کوتاہی پر نگاہ ڈالے ہوا۔ اگر اپنی کوتاہی نظر نہیں آ رہی، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے آپ اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، آپ کو اگر فکر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی فرما برداری چھوٹ رہی ہے، نبی کی تعلیمات چھوٹ رہی ہے، نبی کی سیرت کو آپ پامال کر رہے ہیں، زندگی آپ اپنے نفس کے مطابق، خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں، بس سمجھ جائیے آپ کے دل میں زنگ لگ رہا ہے۔ کمی کوتاہی ہمیشہ ٹٹولتے رہیے اور دوسرے کو اچھا سمجھیے، اپنے آپ کو برا سمجھیے۔ اگر یہ صفت ہے تو دل آپ کا زنگ نہیں لگا ہے، زندہ ہے، اور یہ صفت اس کا الٹا ہے تو زنگ لگ گیا ہے۔ اللہ کے واسطے بیدار ہو جائیے۔ اور کیا فرمایا؟ دل زنگ لگ گیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اپنے آپ کو معصوم اور فرشتہ صفت سمجھنا۔ آج دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب سے اچھے، وہ سمجھ رہا ہم سب سے اچھے، وہ سمجھ رہا ہم سب سے اچھے۔ اگر یہ بات ہے تو دل میں زنگ لگنے کی علامت ہے، یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔
صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتی تھی، آندھی طوفان وغیرہ 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 آتی تھی، ہر صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے. کیوں؟ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کے لیے. تصور ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور اسی وجہ سے عذاب آ گیا. ہر صحابہ یہی سمجھ رہے ہیں. صحابہ جی جنہوں نے نبی کو دیکھا اور جن کی بشارت نبی نے دی، جن کے فضائل نبی نے بیان فرمائے، نبی کے بعد انہی کا درجہ ہے، وہ تصور کر رہے ہیں. اور ہم گناہگار بندے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم فرشتہ صفت انسان ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. اگر یہ ہو رہا ہے، آپ کے دل میں زنگ لگ گیا، آپ کو احساس ہو رہا ہے، سمجھیے کہ دل میں زنگ نہیں لگا. لہٰذا اپنے دل کی صفائی عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، گناہ سے بچ کر یہ تمام کے تمام کام کریں گے تو آپ کو آپ کے آنے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کام آئے گا. اور اگر آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے اسی آیت میں اسی سورہ میں بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ اللہ آگے فرما رہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، بلکہ ہم قادر ہیں انسان کے انگلیوں کے پور بنانے پر. جی پور، ہڈی تو دور کی بات، کس انسان کے کیسے پور تھے ہو بہو ایسے ہی ہم بنائیں گے. اس لیے اگر یہ دماغ میں ہے تو دماغ سے نکال دیں. قیامت نہیں آئے گی، یہ بھی دماغ سے نکال دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، سوال جواب ہوگا، رب کے سامنے حاضری ہوگی. ان تمام اگر رب کے سامنے عزت کے ساتھ حاضری ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل کو بیدار رکھیے. جب دل بیدار ہوگا، قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور درود شریف بھی پڑھیں گے. دل مردہ ہوگا، تمام چیز سے محروم ہو جائیں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد. اللہ رب العزت ہر انسان کو اور ہماری خواتین کو دل بیدار رکھنے والا اور دل کو زندہ کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.